السلام علیکم۔ ریاستیں ایک دن میں نہیں بنا کرتی، ان کی بنیادوں تک نسلیں کب جاتی ہے، نسلوں کا خون اور ہڈیاں خرچ ہوتی ہے، پھر کہیں جا کر ان کے جھنڈے اقوام عالم میں لہراتے ہیں۔ ایک ایسی ہی ریاست کا عثمان غازی نے خواب دیکھا تھا، جس کو پورا کرنے میں عثمان کی 18 نسلوں اور 36 سلطانوں کا لہو شامل ہوا، اور پھر کہیں جا کر سلطنتی عثمانیہ آج کی نسل تک پہنچا۔ وہ خواب کیا تھا؟ عثمان غازی کا خواب حقیقت کیسے بنا؟ خوابوں سے حقیقت تک کا سفر کیسے رہا؟ ویلکم ٹو ہسٹری اینڈ میموریز۔ میں ہوں رضوان اور آپ لوگ دیکھ رہے آٹومن امپائر سیریز کی دوسری قسط۔ دوستو، عثمان نے دیکھا کہ ایک چاند ہلال بن کر شیخ ادیبالی کے سینے سے نکلا اور اس کے سینے میں بدر کامل بن کر اتر آیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے پہلو سے ایک درخت نمودار ہوا جو بڑھتا ہی چلا گیا۔ اس درخت کے جڑوں سے 4 بڑے دریا بہہ رہے تھے۔ اس کی شاخیں 4 بڑے پہاڑوں کو سنبھالے ہوئے تھی۔ درخت کے پتے تلواروں سے مشابہ تھیں۔ تیز ہوا چلی اور ان پتوں کا رخ ایک عظیم الشان شہر کی طرف ہو گیا۔ یہ شہر 2 سمندروں اور 2 براعظموں کے اتصال پر واقع تھا، مثل ایک انگوٹھی کے دکھائی دیتا تھا۔ عثمان اس انگوٹھی کو پہننا چاہتا تھا کہ اتنے میں اس کی آنکھ کھل گئی۔ بیدار ہونے پر عثمان غازی نے اپنا خواب شیخ ادیبالی سے بیان کیا۔ شیخ ادیبالی نے عثمان کے شاندار مستقبل کی تعبیر دیکھ کر اسے اشارہ غیبی سمجھا اور اپنی بیٹی کو اس کے نکاح میں دے دیا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ 4 بڑے دریا دجلہ، فرات، نیل اور ڈینیو تھے، جبکہ 4 بڑے پہاڑ کوہ کاف، کوہ طور، کوہ بلکان اور کوہ اٹلس تھے۔ عثمان کا خواب اس کے دور ہی سے سچ ثابت ہونا شروع ہو گیا تھا، لیکن فتوحات کا ایک طویل سلسلہ عثمان غازی کے بیٹے اور خان کے دور میں نظر آتا ہے۔ 13ویں صدی میں علاقے کی 4 بڑی ریاستیں زوال پذیر ہونا شروع ہو گئی تھی۔ سلجوق ریاست ختم ہو گئی، ایوبی سلطنت کمزور ہو رہی تھی، بازنطینی امپائر کی اینٹیں بھی گر رہی تھی، اور منگولوں کا طوفان بھی سمٹ کر چین تک رہ گیا تھا۔ لیکن اسی دور میں 2 نئی طاقتیں ابھر کر سامنے آتی ہے۔ ازبکستان میں امیر تیمور جنم لیتا ہے اور ترکی میں عثمان غازی کا خاندان سر اٹھانے لگتا ہے۔ اور خان اور امیر تیمور کے دور میں زیادہ فرق نہیں۔ امیر تیمور نے اور خان کے پوتے بایزید یلدرم کو 1402 میں انگورا یا انکرا میں شکست دی تھی۔ یہ دونوں طاقتیں بحران میں ابھری اور دیکھتے ہی دیکھتے تاریخ بن گئی۔ اور خان نے اقتدار سنبھالا تو اپنے والد کی پالیسیوں کو اختیار کیا۔ اور خان جنگی حکمت عملیوں اور انتظامی امور سے خوب واقف تھے۔ اس نے پہلی بار باقاعدہ طور پر عثمانی فوج کی تشکیل کی۔ اس سے پہلے صرف جنگ کے موقع پر لوگ رضاکارانہ طور پر جمع ہوتے تھے، کسی باقاعدہ فوج کا انتظام نہیں ہوا تھا۔ اس نے فوج کو کئی یونٹس میں تقسیم کیا، ہر یونٹ میں 10، 100 یا 1000 سپاہی ہوتے تھے۔ اور خان نے فوج کے لیے چھاؤنیاں بنائی جہاں پر ان کو ٹریننگ دی جاتی تھی۔ اس میں ایک دستہ یعنی چریت علاقہ ہے، جو کہ ایک ترکی نام ہے۔ اس کا مطلب ہے نئی فوج، جو کہ عربی میں انکشاری بن گیا ہے۔ اس دستے کو جنگ کی اعلیٰ تعلیم دی جاتی تھی اور ان کی تربیت میں خط درجے کی سختی برتی جاتی تھی، جس کی وجہ سے وہ ہر مشکل حالات کو بآسانی برداشت کر لیتے تھے۔ یہ لوگ صرف مرنے کے لیے میدان میں اترتے تھے اور کبھی ہار کر واپس نہیں آتے تھے۔ سلطنتی عثمانیہ کی ابتدائی 3 صدیوں میں جو اس کی عروج و ترقی کا زمانہ تھا، یعنی چری کی قوت شباب پر تھی، اور سلطنت کی زیادہ تر فتوحات اسی فوج کے زور بازو سے ہوئی۔ 1327 میں اور خان کے ہاتھوں نکومیڈیا فتح ہوا، جس کا موجودہ نام ازمیت ہے۔ یہ شہر استنبول کے قریب ایشیائی کوچک کے شمال مغرب میں واقع ہے، اور خان نے یہاں پر پہلی عثمانی یونیورسٹی قائم کی اور داؤد کیسری کو
اس کا پرنسپل مقرر کیا، جو کہ عثمانی علماء میں بڑی شہرت رکھتے تھے۔ بازنطینی سلطنت کے ایشیائی مقبوضات میں اب صرف ایک ہی بڑا شہر ازنیک رہ گیا تھا، جو کہ اپنی عظمت اور اہمیت کے اعتبار سے استنبول کے بعد دوسرے نمبر پر مانا جاتا تھا۔ اور خان نے اس کا بھی محاصرہ شروع کر دیا اور 1330 میں اسے فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر دیا۔ اور خان نے ازنیک کے باشندوں کو اجازت دے دی کہ اگر وہ چاہے تو اپنا مال و اسباب لے کر کسی دوسرے شہر میں چلے جائے، لیکن بروسا کے باشندوں کی طرح یہ لوگ بھی بکثرت اسلام میں داخل ہو گئے اور اپنے ہی وطن میں مقیم رہے۔ 1333 میں کراسی کے امیر کا انتقال ہو گیا۔ کراسی ان امارات میں سے ایک تھی جن کی بنیاد سلاجقہ روم کی سلطنت کے کھنڈرات پر رکھی گئی تھی۔ امیر کے وفات کے بعد بیٹوں کے درمیان انتشار پیدا ہو گیا اور خان نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے امارت پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد اور خان نے اناطولیہ کی چند اور چھوٹی چھوٹی ترکی ریاستوں کو اپنی سلطنت میں شامل کر دیا۔ ان فتوحات کے بعد 20 سال تک کسی جنگ کی نوبت نہیں آئی اور خان نے 20 سال کا یہ عرصہ ملکی نظم و نسق کو بہتر بنانے، شہروں کے انتظامی امور کو نئے خطوط پر استوار کرنے اور فوجی تنظیمی نو میں گزار دیے۔ اس نے تمام ملک میں امن و امان کی فضا قائم کر دی، مسجدیں تعمیر کی اور ان کی ضروریات کے لیے محکمہ اوقاف تشکیل دیا۔ رفاہ عامہ کی مختلف شاندار عمارتیں بنوائیں۔ بروسا میں ایک نہایت عالی شان مسجد، ایک بڑا مدرسہ اور ایک شاخی اسپتال تعمیر کروایا۔ اس کے ساتھ ہی ریاست کو مختلف صوبوں اور ضلعوں میں تقسیم کیا اور ہر ضلع دار کو مختلف رنگ کا جھنڈا دیا۔ ان جھنڈوں کی وجہ سے یہ ضلع سنجاق کہلاتے تھے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ عثمانی خاندان کے ابتدائی تاجداروں کی ایک بڑی خصوصیت یہ تھی کہ جب وہ کسی ملک کو فتح کرتے تو فتح کرنے کے بعد ہی اس کے اندرونی نظم و ضبط میں مصروف ہو جاتے۔ ان کا مقصد محض فتوحات حاصل کرنا نہ تھا، بلکہ وہ مفتوحہ علاقوں کو اپنے آئین و ضوابط کے مطابق تنظیم دیتے اور مکمل طور پر سلطنت میں شامل کرنے کی کوشش کرتے۔ دولت عثمانیہ کا زیادہ دیر تک قائم رہنے کی ایک بڑی وجہ اس کے ابتدائی فرمانرواؤں کی یہی پالیسی تھی۔ سلطنت کے اندرونی انتظامات سے فارغ ہو کر اور خان کی توجہ یورپ کی طرف مبذول ہو گئی اور اس کے زندگی کے آخری چند سال بازنطینی سلطنت کے یورپی علاقوں میں قدم جمانے کی کوشش میں صرف ہوئے۔ اس سلطنت کے مقبوضات اب صرف تھریس، مقدونیہ کے ایک جزء اور یونان میں سوریا کے ایک حصے تک محدود رہ گئے تھے۔ ایشیائی مقبوضات تقریباً سب کے سب عثمانیوں کے قبضے میں جا چکے تھے۔ یورپ میں سربیا کے ایک بااقتدار فرمانروا اسٹیفن ڈوشن نے جزیرہ نما بلکان کے نصف سے زیادہ تر حصے پر اپنا تسلط قائم کر چکا تھا۔ 1338 میں شہنشاہ اینڈونیکس کے انتقال کے بعد کنٹاکوزین کو جان کلیولوگس کا ولی مقرر کر دیا گیا۔ کنٹاکوزین بہت جلد ہی بغاوت پر اتر آیا اور 1343 میں نکوٹیکا میں اپنے شہنشاہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ ملکہ کو یہ بات سخت ناگوار گزری اور اس نے کنٹاکوزین کی مخالفت شروع کر دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں میں لڑائی چھڑ گئی۔ کنٹاکوزین نے اور خان سے 6000 عثمانی سپاہی مدد کے لیے طلب کی، حمایت کے بدلے اپنی بیٹی تیوڈورا کو اس کا شریک حیات بنانے کی پیشکش کی۔ اور خان نے پیشکش منظور کی اور 1345 میں 6000 عثمانی سپاہی کنٹاکوزین کی مدد کے لیے یورپ بھیجے۔ کنٹاکوزین نے ان سپاہیوں کی مدد سے استنبول کا محاصرہ کیا، جو کہ ملکہ اینا کے قبضے میں تھا۔ 1 سال کے محاصرے کے بعد ملکہ کو مجبوراً صلح کے لیے راضی ہونا پڑا۔ صلح کے بعد اور خان نے اپنے 6000 سپاہی واپس بلا لیے، لیکن چند ہی سال بعد اس کی ضرورت دوبارہ پیش آئی۔ 1349 میں اسٹیفن ڈوشن شاہ نے سالونیکا پر حملہ کر دیا اور یقین تھا کہ اسے فتح کرنے کے بعد وہ استنبول کی طرف بڑھے گا۔ کنٹاکوزین اور جان کلیولوگس دونوں نے اور خان سے مدد طلب کی۔ اس بار اور خان نے 20,000 سپاہی روانہ کیے۔ ان کی مدد سے سالونیکا میں اسٹیفن کو شکست ہوئی، جس کی وجہ سے اسٹیفن کا استنبول کو فتح کرنے کا خواب ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔
4 سال کے بعد اور خان اپنی فوجیں ابنائے باسفورس کے مغربی ساحل پر بھیجنے کا ایک اور موقع ہاتھ آیا۔ 1353 میں کنٹا کوزین نے حکومت کے تمام اختیارات اپنے ہاتھ لینے کی کوشش کی۔ جان پلیولوگس نے اس کی شدید مخالفت کی اور خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ کنٹا کوزین نے حسب معمول اور خان سے مدد کی درخواست کی اور اس کے معاوضے میں یورپین ساحل کا ایک قلعہ پیش کیا، اور خان نے اپنے بیٹے سلیمان پاشا کی سرکردگی میں 20,000 سپاہی روانہ کیے۔ کنٹا کوزین نے جان پلیولوگس کو شکست دی اور استنبول کے تخت پر قبضہ کر لیا۔ سلیمان پاشا نے معاہدے کے مطابق قلعہ زم پر قبضہ کر لیا اور عثمانی فوج کے دستے تعینات کر دیے۔ اس کے کچھ ہی عرصے بعد تریس میں زلزلہ آیا جس نے گیلی پولی کی دیواریں خلا کر رکھ دی، جس کی وجہ سے یہاں کی آبادی علاقہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئی۔ گیلی پولی درہ دانیال کے مغربی ساحل پر سب سے اہم قلعہ تھا اور زمب سے تھوڑے ہی فاصلے پر واقع تھا۔ سلیمان پاشا نے اسے تائید غیبی خیال کیا اور گیلی پولی پر قبضہ کر دیا اور اس میں عثمانی فوج کا ایک مضبوط دستہ تعینات کر دیا۔ اس کے بعد اس نے تھریس کے چند اور مقامات بھی فتح کر لیے اور بہت سارے ترکوں اور عربوں کو لا کر ان مقامات میں آباد کر دیا گیا۔ دوستوں، گیلی پولی کی فتح سے عثمانیوں کی تاریخ کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد عثمانی فوج یورپ میں داخل ہو گئی، جو کہ ہم اگلی قسط میں بیان کریں گے کہ کیسے عثمانی ترک یورپ میں داخل ہوئے، کیسے مسیحی یورپ میں ایک عظیم الشان اسلامی سلطنت کی بنیاد ڈالی جو 2 صدیوں کے اندر گیلی پولی سے ویانا کی دیواروں تک پہنچ گئی۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔